بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورہ الکہف کے موضوع پہ بات کریں گے۔ سورہ الکہف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ 15ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے، سورہ الکہف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ الکہف کی تلاوت کی، جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کی، تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے اللہ جو ہے یہ دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے اللہ نور پیدا کر دے گا۔ جس نے جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کی، ایک جگہ پہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے سورہ الکہف کی شروع سے 10 آیات، یعنی شروع سے لے کر آخری، یعنی شروع سے لے کر آیات نمبر 1 سے لے کے آیات نمبر 10 تک حفظ کر لی ہیں، اور آیات نمبر 100 سے لے کے آیات نمبر 110، یعنی آخری 10 آیات اور شروع کی 10 آیات حفظ کر لی، اور معمول کے مطابق اس کو پڑھتا رہا، یعنی صبح اور شام روزانہ ایک بار پڑھتا رہا۔ تو یہ معمول ہونا چاہیے کہ صبح ایک بار 1 سے لے کے 10 آیات، اور پھر 100 سے لے کے 110 آیات، یعنی یہ پوری صورت 110 آیات کی ہے۔ اس آخری 10 آیات اور شروع کی 10 آیتیں جس نے حفظ کر لیں اور معمول کے مطابق پڑھتا رہا صبح اور شام، تو انشاءاللہ تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک جگہ پہ میں نے یہ پڑھا ہے، سورہ الکہف کے بارے میں کہا جاتا ہے جب اس کو اتارا گیا تو 70,000 فرشتے ساتھ آئے، جو نور لے کر آئے۔ جب اس کو اتارا گیا تو 70,000 فرشتے ساتھ میں نور لے کے آئے۔ جو بندہ یہ سورہ الکہف شب جمعہ کو پڑھے گا تو آئندہ جمعہ تک اور اس سے بھی 3 دن زیادہ تک اس بندے کے لیے نور روشن ہوگا، اور یہ نور جو ہے اس کی قبر میں بھی رہے گا اور حشر میں بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ الکہف پڑھی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا، وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن ہلانے لگا۔ اور ایک بادل آ کر اس کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا۔ اس بندے نے اس کا ذکر، یہ ماجرے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینت ہے۔ سکینت یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، اس صورت کی، ہر صورت کی جتنی بھی اللہ کا قرآن ہے، ایک ایک لفظ کا اتنے معنی ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ ضرورت ہے عمل کرنے کی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم روزانہ سونے سے پہلے جو معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ سورت جو ہے ملک
اس کو پڑھ کے سونا اور ساتھ میں سورۃ الف لام میم سجدہ ملا کے پڑھنا، وہ ضرور اپنے اوپر جو ہے نا وہ لازم کر لیں۔ سورہ ملک تبارک الذی جو 29ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اس کو پڑھ کے سونا، اور ساتھ میں سورہ الف لام میم سجدہ اس کو ساتھ میں ملا کے پڑھا کریں۔ یہ سورۃ ملک جو ہے یہ قبر کا اندھیرا دور کرتی ہے، قبر کی وحشت دور کرتی ہے، اور اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کی اتنی سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرتی ہے کہ اس کو بخشا کے چھوڑے گی۔ اور ناظرین، یہ محترم ناظرین، یہ صرف اور صرف آپ ٹائم دیکھ کے پڑھیں تو 4 سے 5 منٹ کی یہ سورہ الف لام میم بھی، اور الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک جو ہے 4 یا 5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے آپ۔ تو آپ امیجن کریں قبر کا اندھیرا ہو اور سانپ بچھو آپ کو کاٹنے کو دوڑیں، کوئی آپ کیسے بچائیں گے خود کو؟ تو آپ جو ہے اپنے لیے کچھ نہ کچھ جب تک زندہ ہیں اپنے لیے کچھ کریں۔ تو بعد میں کہتے ہیں جی جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں جی پڑھے لکھے نزدیک آ جائیں کہ سورہ یاسین پڑھیں۔ بھائی سورہ یاسین پڑھ لیں، جو مرنے والا ہے وہ اپنے لیے خود کیوں نہیں پڑھتا رہا سورہ یاسین روزانہ ایک بار؟ کسی نے منع کیا تھا؟ آپ کے پاس میرے بھائی ٹائم بھی تھا، میری بہنوں ٹائم بھی تھا، آپ کیوں نہ اپنے لیے ایک بار روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیتی؟ سورہ یاسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو سورہ یاسین پڑھ کے سوتا ہے قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات، اپنے پڑھنے والے کے سورہ یاسین جو ہمیشہ پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو جب بھی موت دے گا شہادت کی موت دے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو کوئی شہید کرے گا، نہیں، اس کو موت اللہ جب دے گا شہید کی موت دے گا۔ تو پھر جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر سب کو کہتے ہیں آؤ نزدیک سورہ یاسین پڑھو۔ اس سورہ یاسین آپ خود کیوں نہیں پڑھتے رہے اپنے لیے؟ ایک بار روزانہ آپ اپنے لیے سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھ لیتے سونے سے پہلے؟ آپ سونے سے پہلے وضو کرو نا، ایک بار سورہ یاسین پڑھ لو، ایک بار سورہ ملک پڑھ لو، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لو۔ 7 سے 8 منٹ سورہ یاسین میں لگتے ہیں، اور 4 زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک میں، اور اتنے ہی سورہ الف لام میم سجدہ میں۔ تو آپ یہ سوچا کریں کہ قبر کی وحشت اور حشر کی وحشت اور جہنم کی آگ، اور یہ اس سے بچانے کے لیے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ لیکن یہ عمل جو ہے اللہ کی رحمت لینے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت لینے کا طریقہ ہے۔ ابھی بندہ کرے بھی کچھ نہ اور کہے اللہ بڑا کریم ہے، واقعی بڑا کریم ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ لیکن میرے محترم ناظرین، یہ طریقے ہیں اللہ کے کرم لینے کے، اس کی رحمت لینے کے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں، کم از کم میں نے 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح رکھیں، باقی کام جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، سارا دن اپنے کام بھی کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں۔ کم از کم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ان کے نزدیک ہو۔ تو یہ کب تک آپ اور میں زندہ رہیں گے؟ یہ ایک دن ہم سے یہ سب کچھ چھوٹنا ہے اور ہم نے یہ چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ زندگی کوئی گارنٹی والی نہیں ہے کہ بھئی اتنی سال زندہ رہنا۔ جو بھی ہوگا ایک دن ہم نے جانا ہی جانا ہے، مرنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ اور وہاں جہاں موت نہیں ہے، وہاں جہاں بڑھاپا نہیں ہے، وہاں جہاں بیماری نہیں ہے، بندہ اس زندگی کے بارے میں سوچے، اس زندگی کے بارے میں کوشش کرے جو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں وہاں کی زندگی بن جائے، وہاں کے جو اللہ نے ہمارے لیے اتنے انعامات رکھے ہیں اس کے ہم حقدار بن جائیں۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ حقدار بندہ بنے گا جب نیک عمل کریں گے۔
جتنی کوشش ہو سکے اپنی طرف سے نیک عمل کریں کی کوشش کریں، باقی اللہ غفور و رحیم ہے، ہم پہ سب پہ رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔